الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير یہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، قرآن مجید نے بے شمار واقعات بیان فرمائے ہیں جن کا مقصد واقعہ سنانا، قصہ سنانا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے واعظین قصے کے طور پر اسے بیان کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی جگہوں پر لوگ فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب آج یوسف اور زلیخا کا قصہ سنا۔ یہ جو اللہ نے جسے ہم قصہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے جو یہ واقعات بیان کیے، یہ اس لیے بیان نہیں کیے کہ آپ کو اس طرح قصہ سنایا جائے جس طرح دادی اماں بچوں کو سلاتے ہوئے قصے اور کہانیاں سناتی ہیں تاکہ بچے سو جائیں۔ قرآن اگر قصہ بھی بیان کرتا ہے تو جگانے کے لیے، نہ کہ سلانے کے لیے۔ ان قصوں کا مقصد کیا ہے، ہمارے لیے عبرت کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے، لوگ اسے بیان نہیں کرتے، وہ قصہ سنا دیے۔ لوگ کہیں گے واہ جی واہ، بڑا مزہ آیا زلیخا کی کہانی سن کے، یوسف کی کہانی سن کے، بڑا مزہ آیا۔ قرآن میں قصے مزے کے لیے نہیں سنا، عبرت اور سبق کے لیے سنا۔ اور دوسرا ظلم ہم یہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا بیان کرتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے، ہم اس میں اپنی طرف سے مرچ مسالہ شامل کیے بغیر اسے بیان نہیں کرتے۔ یہ ایک ہمارا طریقہ، عادت اور مزاج بن گیا ہے کہ جب تک مرچ مسالہ نہ ہو تو سواد ہی نہیں آتا۔ مثلاً معراج کا قصہ ہے، بڑے خطیب حضرات بہت سارے میں نے سنا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ براق پر سوار تھے، آگے جبریل تھے، پیچھے میکائیل تھے،
دائیں اسرافیل تھے، بائیں اسرائیل تھے، چاروں فرشتوں کی نگرانی میں آپ کو لے جایا گیا۔ کوئی پوچھے یہ بات تو نے کہاں پڑھی، کہاں سے لی کہ یہ چار فرشتے براق کے آس پاس تھے اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے؟ حالانکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں تو سوائے جبریل کے کسی کا ذکر نہیں، کسی کا بھی ذکر نہیں۔ پھر واقعہ معراج ایک حقیقت ہے۔ لوگ ہم پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ میاں یہ نبی کے معراج کو نہیں مانتے، کیونکہ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے۔ ہم تو ویسا مانتے ہیں جیسا قرآن و سنت نے بیان کیا، ہم مرک مثالے کے بغیر مانتے۔ میں نے کہیں سنا لاہور کے کوئی پیر صاحب ہے، بڑا لمبا قد ہے اور عربی جوبہ پہن کے رہتے ہیں، میرا خیال ہے آخر میں ان کا نام مشاہدی آتا ہے نام۔ وہ واقعہ معراج کو بیان کر رہے تھے تو بیان اسٹیج پہ جلسے میں بیان کرتے کرتے انہوں نے جب سورہ نجم کی آیت وَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اس کی تشریح کرنی چاہیے کہ وہ اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمان آپس میں ملتے ہیں، تو انہوں نے نیچے مجمع میں سے ایک شخص کو ایسے بلا لیا کہ کوئی اوپر آ جائے اسٹیج، وہ اسٹیج پہ آ گئے۔ اب وہ پیر صاحب نے ایسے ہاتھ پھیلائے اور دوسرے بندے کو کہا تو بھی ایسے ہاتھ پھیلا کے میری طرف آ۔ وہ آیا اتنا جیسے میرے سامنے یہ پہلی صف ہے، اس کو کہا اور قریب ہو، یہ ثم دنا کی تفسیر ہو رہی، اور قریب اور قریب ہو۔ وہ جب بالکل ٹچ ہو گیا اور دونوں نے جب بھی ڈال لی، کہا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اپنے رسول سے اس طرح بغرگیر ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم نہیں مانتے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو تو کہتے ہیں یہ گستاخ، ان کا تو کام ہی ہے نبی کی کوئی تعریف ان سے برداشت ہی نہیں۔ بھی جھوٹی تعریف اس بندے کی دی جاتی ہے جس کی حقیقی اور اصلی کوئی تعریف نہ ہو، جس کی تعریفوں میں قرآن حدیث بھرے پڑے، قرآن حدیث بھرے پڑے ہو، اس کی تعریفوں میں ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جس کی حقیقی تعریف ہے اتنی۔ دوسری بات، یہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ سے ملاقات، دو بدو ملاقات، جیسے کوئی مہمان کسی میزبان سے ملتا ہے تو پھر وہ ایک ہی ٹیبل پہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر درشن بھی آپ نے اللہ کی زیارت بھی کی، اللہ کو دیکھا بھی۔ اب جب ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کہتے ہیں دیکھا یہ گستاخ، نہیں مانتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من یعتقد ان محمد رأى ربہ فقد کذب، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا، فقد کذب، اس نے کذب سے کام لیا، جھوٹ سے کام لیا۔ پھر جب اللہ سے دو بدو ملاقات ہے، اللہ رب العالمین مستوی ہے عرش،
اب اس کا مطلب یہ ہے ہم مانے کہ رسول بھی عرش پہ گئے، اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑی جہالت کوئی اللہ کے عرش پر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، یہ عقیدہ رکھیں۔ اللہ جتنے واقعات کسے بیان کرتا ہے اس کا مقصد یا تو ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتا ہے یا ہمارے عقائد کی اصلاح، اور ہم بس قصہ سن کے چلے جائیں، بڑا مزہ آیا۔ اللہ کا عرش ہم سب سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، فرشتوں سے اوپر، اس عرش پر اللہ کی ذات کے سوا کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید میں معراج کا بیان ہوتا ہے وہ بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، جسے آپ بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں اس کے بعد جو ذکر ہے وہ حدیثوں میں اور صحیح احادیث میں، بخاری، مسلم، دیگر حدیث کی کتب سب میں کئی واقعات بھی ہیں، لیکن جو آخری حد آپ کے جانے کی جو آخری حد اللہ کے حبیب نے خود بیان کی، عند سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں جنت المأویٰ ہے، جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، جو اس زمینی قبلے کے بالکل اوپر، وہ یوں سمجھ لو کہ آسمانوں کا سینٹر ہے، یہ سمجھ لو کہ زمین کا سینٹر، اس کے بالکل اوپر۔ اور آپ نے یہ تک فرمایا کہ میں جب سدرۃ المنتہا پہ گیا تو مجھے وہاں کلموں کے لکھنے کی آوازیں سنائی۔ آج کل تو یہ آپ کے جو بال پین وغیرہ ہوتے ہیں یہ آواز پیدا نہیں کرتے، پرانے زمانے میں جو لوگ روشنائی اور لکڑی کے قلم، تختیاں، یہ چیزیں استعمال کرتے تھے، وہ کلموں کی آوازوں سے بھی واقف۔ لکڑی کا قلم جب پیپر پر گھستا بھی ہے تو آواز، کیونکہ روشنائی بار بار ڈبونی پڑتی، اور جب قلم خشک ہو جاتا ہے تو پھر آواز پیدا، جب گیلا ہوتا ہے تو لکھتا جاتا ہے، اور جب خشک ہوتا ہے تو آواز پیدا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کلموں کے لکھنے کی آواز آئی۔ اب جہاں تک حدیث نے بیان کیا، یہاں تک تو وہ بیان کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ اب میرے پر چلتے ہیں، میں آگے نہیں جاتا، حالانکہ یہ بھی کہیں حدیث میں نہیں کہ جبریل نے کہا میرے پر چلتے ہیں، میں آگے نہیں جاتا۔ باقی یہ بات درست ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد کوئی نہیں جاتا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ جبریل، نہ کوئی دوسرا۔ وہ جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں یوں سمجھ لو کہ اگر آپ دنیاوی مثال سے اسے سمجھیں، جیسے دنیا میں کوئی سیکٹریٹ ہوتا ہے، جتنے بھی حکومتی وزارتیں ہوتی ہیں ان کے سب کے دفتر، قلمدان، ان کے آفیسز، وہ سارے سیکٹریٹ میں ہوتے ہیں کہ یہ جی پانی بجلی کا وزیر یہاں بیٹھتا ہے، فلانا وزیر یہاں بیٹھتا ہے، فلانے وزیر کا دفتر وہ کمرہ نمبر فلاں میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو فرشتوں کے دفاتر ہیں جہاں پورے رجسٹر ہے، پوری دنیا کا ریکارڈ ہے،
جو قیامت والے دن ہمارے آپ کے سامنے آنے والا ہے، وہ سارا سیکریٹ کا سارا نظام سدرۃ المنتہا پہ بس، اس کے آگے کچھ سوائے اللہ کی ذات۔ پھر اللہ کے رسول نے یہاں تک وضاحت فرمائی کہ وہاں اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کی ایک مثال بیان فرمائی صحابہ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے، اس سدرۃ المنتہا پر جو فرشتوں کے دفاتر ہیں، جو سیکریٹ ہے، جو اللہ کا حکم پاتے ہیں پھر آگے دنیا میں اس کو نافذ کرتے ہیں یا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو وہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس وقت ایسی آواز پیدا ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جیسے زنجیر کو پتھر پر اگر تھوڑا رگڑا جائے، گھسایا جائے تو اس میں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس طرح کی آواز سنتے ہیں اور پورے کے پورے سدرۃ المنتہا میں ان کے جتنے جگہیں، ٹھکانے، آفس جو کچھ ہے، سب میں ایسا لرزہ طاری ہو جاتا ہے جیسے کوئی زلزلہ ہے۔ یہ اللہ کی ہیبت ہے، اور تم کہتے ہو اوپر تو ٹیبل کرسی ہے، جا کے بیٹھ گئے اور دو بدو باتیں ہوئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر اس کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہو تو جو عام فرشتے ہیں وہ اپنے اپنے سرداروں سے پوچھتے ہیں، اور وہ سردار جبریل امین سے پوچھتے ہیں، کیونکہ جبریل امین تمام اس فرشتوں کے نظام کے گروہوں کے ہر محکمے کے صدر، ہر محکمے کے سردار جبریل امین۔ لیکن اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ انسان کی عظمت کا کہ وہ فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، لیکن انبیاء کی غلامی پر مانو، انبیاء کی غلامی پر مانو، اور انبیاء سارے کے سارے انسان بشر آدم کی اولاد سے تھے، سارے انسان، اور اللہ نے انبیاء انہی میں سے بڑھایا۔ کوئی ایک پیغمبر بھی فرشتوں میں سے نہیں آیا، ایک پیغمبر بھی جنوں میں سے نہیں آیا، اور ایک پیغمبر بھی عورتوں میں سے نہیں آیا۔ اللہ نے سارے پیغمبر انسانوں میں بنا، اور انسانوں میں بھی صرف مردوں میں سے بنا، خواتین میں سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت دی، اللہ کا ایک مقام ہے، اس کا ایک رتبہ ہے۔ جب عرش پر اللہ اور اس کا رسول عرش پر آ جائیں دونوں، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سورہ اخلاص کی آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جب میں یہ عقیدہ رکھوں کہ میرا نبی اور میرا رب دونوں عرش پر تھے، اور جیسے اس بدبخت نے بغل گیر ہو کر بتایا کہ ایسے تھے، کوئی فرق رہتا ہے؟ اور اللہ کہتا ہے لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی دنیا میں موجود، کوئی بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین، اللہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ ہر اعتبار، اب یہ معراج سے ہمیں سبق مل رہا، لیکن اس کو کون بیان کرتا ہے؟ بس وہ براق پہ آئے، براق پہ بیٹھ گئے اور یوں چلے گئے، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی، پھر آ گئے، بس یہ مقصد ہے واقعہ بیان کرنے کا؟ اس سے ہمیں عبرتیں کیا حاصل ہو؟ پھر جو سب سے بڑا عقیدہ واقعہ معراج سے حل ہوتا ہے اس کو کوئی بیان نہیں کرتا، وہ تو ان کے عقیدے کے بھی خلاف۔ سب سے بڑا عقیدہ جو واقعہ معراج سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العلو، العلو عین لام واو، یعنی بلندی، یہ اللہ کی صفت ہے۔
اسی لیے رسول کو جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو مکہ مدینہ ادھر ادھر امریکہ لندن جاپان کہیں نہیں بلایا، اوپر بلایا، اپنے پاس بلایا، اوپر بلایا۔ اللہ رب العالمین کا عرش اوپر، اللہ کی ذات اوپر ہے۔ اور بدبختوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ان کو خدا نظر آتا ہے، ہر جگہ رب نظر آتا ہے۔ نعوذ باللہ، میں جس کرسی پہ نیچے جو جگہ ہے، یہاں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہاں بھی رب ہے، ہم اوپر ہیں وہ نیچے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا، پھر چھٹے آسمان پر جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 لباس۔ کہا میرا تجربہ ہے آپ کی امت یہ نہیں نبھا سکے گی، کام کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا، پھر اوپر گیا۔ اوپر کس کے پاس گیا؟ چھٹے آسمان سے اوپر کون تھا؟ جب اللہ ہر جگہ ہے تو وہ چھٹے آسمان میں بھی تھا، وہ چھٹے آسمان پہ ہی پوچھ لیتے، وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ ہوتا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ثم رجعت، پھر میں نے رجوع کیا اللہ کی، پھر اللہ نے 10 کم کر دی، پھر 10 کم کر دی، پھر 10 کم کر دی، آخر میں 10 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ضد کی، مجھے پھر بھیجا، اللہ نے پھر 5 کم کر، پھر بھی اللہ نے کہا کہ حبیب ہمارے ہاں طریقہ بدلا نہیں کرتا، تیری امت پڑھے گی 5، ثواب پھر بھی ہم 50 کریں گے، ثواب پھر بھی ہم 50 کریں گے۔ یہ عقیدے لوگ سارے بول رہے ہیں۔ صوفی تبسم ایک اردو شاعر گزرے ہیں، ان کی ایک نظم ہے، بچپن میں ہم اسکول کی کتابوں میں پڑھتے تھے، اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اب سمجھ آتی۔ وہ تھا کہ چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، گل میں بھی مثل بو چھپ کے بیٹھا، جو تو ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ یعنی ہر چیز میں، پھول میں ہے تو خوشبو بن کے، کسی خاتون میں ہے تو حسن بن کے، اور سمندر میں ہے تو موجیں بن کے، سورج میں ہے تو تپش اور روشنی بن کے، ہر چیز میں رب ہے، تھانے دار میں بھی، چور میں بھی، مرد میں بھی، میاں میں بھی، عورت میں بھی۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ میرے بھائیو، ان گمراہ کن عقائد سے باہر آئے، باہر نکلیے ان گمراہ کن عقائد سے۔ اور ایک اصل جو معراج کی جو بات اللہ رب العالمین نے کی، اس کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے پورے 3 سال شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی، جگہ تھی، وادی تھی، رسول اللہ کو قید رکھا گیا، پورا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، کھانا پینا کچھ بھی آپ تک نہ پہنچنے دیا جاتا، کسی کو ملاقات نہ کرنے دی جاتی، سخت پہرے لگا رکھے، حتیٰ کہ آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس قید میں آپ کے ساتھ ایک چچا ہونے کے ناطے خونی رشتے کی وجہ سے وہ بھی ساتھ۔ جب آپ 3 سال یہ قید گزارنے کے بعد باہر آئے، آپ کے چچا کا بھی انتقال ہوا، اسی سال آپ کی بیوی، غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہے۔ آپ کو بڑا صدمہ، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ آپ نے پورا سال، اسے مورخین نے عام الحزن کرا، غم کا سال، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے بادل منڈلاتے رہے پورا سال، آپ نے خود کو تنہا محسوس کیا،
کہ چچے کا بھی ایک سہارا تھا، کفر کے آگے وہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے، خبردار میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے۔ اور سیدہ خدیجہ کا بھی ایک سہارا تھا۔ آدمی جب تھکا ہارا باہر سے غمزدہ گھر میں آتا ہے، اور نیک بیوی جو شوہر کو تسلیاں دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تو اکیلا نہیں، میں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ، یقین مانی وہ دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے تو فرمایا خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین متاع، بہترین قیمتی سرمایہ نیک بیوی۔ بیوی نہیں کہا، نیک بیوی۔ صرف بیوی ہونا کافی نہیں ہے، بیوی کا نیک اور قامت کا فرما بردار ہونا یہ بیوی کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ یہ بہترین متاع، یہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب دونوں فوت ہو گئے تو ظاہر بات ہے آپ نے اکیلا پن محسوس کیا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ غم بھلانے کے لیے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ آپ کو آسمانوں کی، جنتوں کی سیر کرائی جائے۔ ایسے مناظر جیسے کوئی آپ دیکھتے ہیں نا کہ خاتون جس کا خامن فوت ہو جائے اور 4 مہینے 10 دن وہ عدت بیٹھی رہتی ہے، تو بعض برادریوں میں رواج ہے کہ جب اس کی عدت پوری ہوتی ہے تو محلے والے، خاندان والے، رشتہ دار اس کو دعوت کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں بلاتے ہیں۔ چونکہ وہ اتنے عرصے تک پابند بیٹھی ہوتی ہے تو، اور پھر خامد کا اٹھ جانے کا صدمہ بھی ہوتا ہے، وہ بھلانے کے لیے رشتہ دار اس کی دعوتیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ، شرعی حکم نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کا مقصد اس کو اس غم سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ پر یہ جو صدمے اور غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اس غم سے آپ دو چار تھے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ پروگرام معراج کا ترتیب دیا کہ آپ کو آسمان کی سیر کریں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اسری بعبدہ سیر کرائی رب العالمین نے اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک اس نے سیر کرائی، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو دکھا سکے وہ نعمتیں، وہ فیوز اور وہ برکات جو رب العالمین نے بیت المقدس کے ارد گرد رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ نشانیاں آپ کو دکھانا چاہتا تھا اور آپ نے دکھائی، حتیٰ کہ بیت المقدس میں رب العالمین نے آپ کو 1,24,000 پیغمبروں کا امام بنا دیا اور آپ کو بتا دیا کہ اے حبیب، اس پوری کی پوری کائنات میں آپ کی موجودگی میں قیادت اور سیادت اور لیڈری کا حق آپ کے سوا کسی کو نہیں۔ انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی اگر امامت کے مسلح پر فائز ہونے کا حق ہے تو وہ بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ ساری باتیں دکھائی، پھر آسمانوں پہ سیر کرائی۔ اے حبیب کوئی بات نہیں اگر مکے کے کافر آب زمزم تک آپ کی رسائی نہیں ہونے دیتے، آب زمزم آپ کو نہیں پینے دیتے، غم کی کوئی بات نہیں، آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو آب کوثر کا وارث اور مالک بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا غم بھلایا۔ اگر مکے کے کافر
آپ کو بیت اللہ میں باجماعت نماز ادا نہیں کرنے دیتے، کوئی بات نہیں، غم نہ کیجئے، آئیے ہم آپ کو بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبروں کا امام بنائے دیتے ہیں، آپ یہاں وہ جماعت کی خواہش بھی پوری کیجئے۔ اگر مکے کے کافر مکہ میں سواری کرنے کا آپ کو حق نہیں دیتے، آپ کو مکہ میں مکے پہ سواری نہیں کرنے دیتے، کوئی بات نہیں، غم نہ کیجئے، آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو جنت والی سواری براق پہ سوار کیے دیتے ہیں۔ اے حبیب کوئی بات نہیں، اگر مکے کے کافر آپ تک آپ کے دوستوں کے تحفے اور تحائف بھی نہیں پہنچنے دیتے، کوئی بات نہیں، آپ آئیے اپنے خالق حقیقی سے تحفہ نماز قبول کیجئے۔ ساری نعمتیں رب العالمین نے آپ کا غم بھلانے کے لیے دی، پھر جنتوں کی بھی سیر کرائی، جنت کے نظارے، جنت کے مناظر، پھر دوزخ کے بھی نظارے کرائے کہ کن کن لوگوں کو کس کس جرم کی پیداش میں کیا کیا سزائیں مل رہی۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکی ہیں، یہ نہیں کہ ابھی مرنے کے بعد قیامت جب آئے گی پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ آئے گی، نہیں، یہ معراج سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی فاسٹ ہونے کے باوجود، سائنس کی اتنا ترقی کے باوجود آج تک دنیا اس کا کھوج نہیں لگا سکی، جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے، دنیا کھوج نہیں لگا سکی۔ اور وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کونے میں، کسی خانچے میں، کسی شہر میں دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہوں، وہ شہر اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ جنت کو اپنے اندر چھپا سکے، دوزخ کو اپنے اندر چھپا سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جنت کے بارے میں کہا ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، اس کی جو چوڑائی ہے، لمبائی کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ملا لو تو اس کی چوڑائی، ارضھا السماوات، 7 آسمان 7 زمینیں، اس کا عرض ہے، طول کی تو بات ہی نہیں، تو وہ دنیا میں کہاں چھپے گی، وہ چھپے گی کہاں؟ لیکن اللہ نے انہیں بنا کے رکھ رکھا ہے، اور کائنات کا کوئی فرد انہیں دیکھ کر نہیں آیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس واقعے سے ہمیں یہ عقائد معلوم ہوتے ہیں اور اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء بھیجے دنیا میں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری فلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان میں سے اللہ نے سب سے کلام نہیں کیا، سب سے کلام نہیں کیا، کچھ سے کلام کیا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں رکھا کہ وہ اللہ سے بات کرے مگر 3 صورتوں میں، 3 صورتوں میں، یا تو اللہ تعالیٰ کوئی بات اس کے دل میں القاء کر دیتا، او من وراء حجاب، یا اللہ ڈائریکٹ بات تو کرتا ہے لیکن بیچ میں حجاب ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، کہ وہ بندہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ اللہ کو دیکھ نہیں پا رہا، آواز سن رہا ہوتا ہے اللہ کو دیکھ نہیں پا رہا، اور یرسل رسولا، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیج کر یعنی جبریل امین کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے کہ میرے حبیب کو یہ جا کے کہہ دو، میرے رسول کو یہ جا کے کہہ دو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں سے ڈائریکٹ بات کی،
ایک آدم علیہ السلام سے، ایک موسیٰ علیہ السلام سے، جیسا خود قرآن مجید میں آتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے، اور دوسرا خود معراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دیکھا نہیں رب کو، لیکن آواز سنی، آواز سنی ہے، دیکھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی ہے، دیکھا نہیں۔ ہاں دیکھنے کے لیے ضد ضرور کی تھی، اللہ سے ضد ضرور کی تھی کہ اللہ میں روز آواز سنتا ہوں لیکن دیکھا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں، تو اپنا آپ مجھے دکھا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہو، فون پہ ہی دوستی ہو گئی ہو، کبھی دیکھنا نہ ہو، اور آپ کا دل تو چاہے گا نا یار روز فون سے مجھ پہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، مجھے اچھا سمجھتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے اپنا ٹائم دیتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح وہ ایسا ہے کون جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایسا ہر بندے کے دل میں خواہش، موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش پیدا کی، اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ اس خواہش کا گلا دبا دے، یہ تیرے بس میں نہیں ہے، تو دیکھ نہیں سکتا۔ دنیا کی آنکھ میں ہم نے وہ تاب ہی نہیں رکھی جو اللہ کے جلال اور اللہ کی وہ جو پرکشش پر رونق جو اللہ رب العالمین اہل جنت کو سب سے بڑے انعام کے طور پر دینے والا ہے، وہ ہے اللہ کی زیارت۔ کسی کو دن میں کئی مرتبہ ہوگی، کسی کو سال میں ایک مرتبہ ہوگی، کسی کو زندگی میں ایک مرتبہ ہوگی۔ یہ اللہ کا زیارت، اللہ کی زیارت جنت میں بہت بڑا، اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام ہی ہے کہ لوگ اللہ کی زیارت کریں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جن لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تو کوئی شاید تھوڑی ہو، تو ہر چیز کے اندر وہ کہیں خوشبو بن کے، کہیں حسن بن کے، کہیں یہ کوئی اللہ پر ایمان۔ روز آخرت جو اللہ اپنی زیارت کروائے گا یا پھول پتیاں دکھائے گا، کیا دکھائے گا؟ اللہ اپنا درشن کرائے گا انعام کے طور پر، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ آخر اللہ رب العالمین کی ایک ذات، اس کا وجود ہے، اس سے انکار کرنا کفر ہے۔ ہاں ہم اس کی ذات کو کسی دوسری ذات سے تشبیہ نہیں دے سکتے، مثال نہیں دے سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ ایسا ہے جیسے یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فلا تضربوا للہ الامثال، فرمایا اللہ کے لیے مثالیں مت بیان، لیکن اللہ ہے بلند والا۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، اس کی آخری آیت میں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، یعنی زمین کی اور آسمانوں کی، ان دونوں چیزوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، اللہ نہیں تھکتا ان کی حفاظت کرنے سے۔ وہو العلی العظیم، اور وہی بلند و بالا اور وہی عظمت والا ہے، وہ بلند و بالا عظمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے باقاعدہ کہ اللہ بلند ہے، اسے مانند ہے، اس کی ذات بلند ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میری لونڈی بکریاں چراتی تھی، اچانک میں بھی چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اور مجھے غصہ آیا کہ یہ کیسی رکھوالی کر رہی ہے۔ میں نے اس خادمہ کو، لونڈی کو، میں نے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کفارے میں اسے آزاد کر۔ آپ نے فرمایا اگر مومنہ ہے تو اسے آزاد کر۔ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے یہ کبھی آپا ہی نہیں کہ مومنہ ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے پاس لے آ۔ وہ لے آیا،
آپ نے اس کا ایمان جاننے کے لیے صرف دو سوال ایمان جانچنے کے لیے صرف 2 سوال کیے، جس سے پتہ چلا کہ مومنہ ہے کہ نہیں۔ اور وہی 2 سوال اگر آپ سے ہو اور آپ کا جواب اس عورت کے جواب سے مختلف، پھر ہم تو مومن نہیں۔ آپ نے پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے نہیں ہے، اللہ کتنے ہیں، تیرا خالق مالک رازق روزی دینے والا کون ہے، یہ نہیں پوچھا۔ ایک ہی سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے قالت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں یعنی اوپر، اور ایک روایت میں آتا ہے فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کیا۔ جیسے آپ بچوں سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، ویسے کہتے ہیں اللہ اوپر، اللہ اوپر۔ بریلویوں کا بچہ بھی یہی کہتا ہے، شیعوں کا بچہ بھی یہی کہتا ہے۔ یہ بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے۔ وہ اس کی فطری آواز ہوتی ہے جو وہابی مدرسے میں پڑھا بھی نہیں۔ آپ آج بھی تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے گھر جائیں، آپ نے بچے کو نہ پڑھایا ہو اللہ کا، آپ اس سے پوچھیں بیٹا اللہ کا، وہ اگر بول نہیں سکتا تو انگلی ضرور آسمان کی طرف ہے۔ یہ اس کی فطری آواز ہے جو اللہ نے اس کے دل میں رکھی۔ اس نے کہا قالت فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اوپر ہے۔ آپ نے فوراً دوسرا سوال مانا میں کون، اپنے بارے میں پوچھا میں کون؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مومنہ ہے، کہا اسے آزاد کر دے، انہا مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے اسے آزاد کر دے۔ اس کا ایمان جانچنے کے لیے 2 سوال کیے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ کو جب تک عرش پہ نہ مانے ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے، ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ شرک باقی چیزیں سب بات کی پہلے، چونکہ یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ اللہ ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، ہر چیز کے اندر۔ یہ صوفیوں نے بیڑا غرق کیا ہے مسلمانوں کے عقائد کا، جنہیں صوفیاء کرام کہا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے شرک پھیلا کے جگہ جگہ مزاریں، ہر گلی میں مزار۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ معراج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپ کچھ سیکھے نہ سیکھے، کم از کم اتنا تو عقیدے کی بات معراج سے آپ لے کے جائیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آئے۔ البتہ اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کا قبضہ، اس کی طاقت، اس کی سماعت سننا، اس کا دیکھنا، وہ کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں۔ اسی لیے یہ لوگ ایسا اللہ کو نعوذ باللہ ایسا بنایا۔ اب آپ ان سے پوچھیں ید اللہ ہے، ید اللہ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا، ید اللہ فوق ایدی، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ پوچھیں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ جہاں بھی لفظ ید اللہ آئے گا اس کا مطلب ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی پاور۔ حالانکہ ید پاور کو نہیں کہتے، ید ہاتھ کو کہتے۔ موت آئے گی اس کا ترجمہ ہاتھ کرتے۔ قرآن نے کہا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، اور نبی کریم نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اس کا بایاں نہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے، رسول اللہ نے یہاں تک تصور کیا۔ تو آپ اس پر تو ایمان رکھیں نا جو بات اللہ کے نبی نے کہی ہے۔ جب آپ نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی بات بھی تو مانیں نا۔ بس اہل حدیثوں کا دوسروں کے ساتھ یہی اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کسی کی مانو یا نہ مانو، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات مانے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔